الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، غور سے سنیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ عقل جو ہے، اس کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ 100% عقل کے مطابق ہے۔ دین اسلام کا ہر حکم عقل کے عین مطابق ہے۔ عقل کو تو اتنی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجنون اور دیوانے کو تو خطاب ہی نہیں فرمایا، اس کو تو فرمایا یہ مرفوع القلم ہے، یعنی اس پر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ کوئی بھی حکم شریعت کا اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ کس پر؟ دیوانے پر، کیونکہ اس کی عقل پوری نہیں ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اسلام تو عقل کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ دیوانے پر کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، اور بچے پر بھی جب تک وہ نابالغ ہے، کیونکہ نابالغ کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، جب تک اس کی عقل میں پختگی نہ آ جائے اس پر فرائض، اسلام کے فرائض اس پر لازم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے آپ کہ بچہ ہے، اس کو ہر بات کی سمجھ ہے، پھر بھی شریعت نے کہا اس کی عقل پختہ ہو جائے گی تب اس پر فرائض لاگو ہوں گے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں، اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں جو انسان کی عقل اور فہم جو ہے اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کی ایک لمٹ رکھی ہے۔ جس طرح آپ کے ہاتھ کی طاقت کی ایک لمٹ ہے، کوئی آپ سے کہے کہ یہ 10 کلو کی بوری اٹھائیں، آپ اٹھا لیں گے، کوئی 100 کلو کی آپ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ بھئی میرے ہاتھ میں طاقت اس کے بعد ختم ہو گئی، اتنی طاقت ہے کہ میں 10 کلو کی بوری اٹھا لوں یا 20 کلو کی۔ اسی طرح سے ہر چیز میں انسان، اب دیکھیے دیکھ رہا ہے انسان، لیکن کوئی کہے دیوار کے پار دیکھو تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہیں گے کہ میری نظر میں، میری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں دیوار کے پار بھی دیکھ سکوں۔ اسی طرح عقل ہے، عقل جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ تو شریعت کا ہر حکم عقل کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا وہ عقل کے موافق ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے ایک شخص نے کہا کہ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے الٹ کہا، تم یوں کہو کہ عقل کی کوئی بات دین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وحی الہی جو ہے قرآن اور حدیث، قرآن وحی متلو ہے اور سنت حدیث نبوی وحی غیر متلو ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں، قرآن و حدیث، یہ دونوں وحی ہیں، اور یہ دونوں رہنما ہیں انسانی عقل کی۔ انسان کی عقل کو رہنمائی چاہیے قرآن کی اور حدیث نبوی کی، اس کے بغیر وہ کام نہیں کرتی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن اندھیرا ہے، باہر روشنی نہیں ہے تو آنکھوں کی اندرونی روشنی کام نہیں کر رہی، تو باہر کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس عقل ہے، لیکن اس عقل کو جب قرآن و حدیث کے تابع بنائے گا، شریعت اسلامیہ کے تابع بنائے گا اپنی عقل کو، تب وہ اس کی عقل سے ہی کام کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔